ہم نے وہ طریقہ سیکھ لیا ہے جی، تو آپ آ جائیں، جوائن کر لیں تاکہ ہمیں کچھ خبر مل جائے کہ آپ نے دھاندلی کس طرح کرنی ہے۔ میں خاص طور پہ بڑی شکر گزار ہوں سیما انور کی، یہ ہماری وہ ہیں ماسٹر ٹرینر اور یہ مسلسل ٹرین کر رہی ہیں۔ نون لیگ والے تسی اپنا کوئی پولنگ ایجنٹ ٹرین کروانا تو بھیج دینا، سی انہوں نے سمجھا دیا، کیونکہ ہم نے وہ طریقہ سیکھ لیا ہے جی۔ ہم نے ہمارے آپ کو پتہ ہے کہ پولنگ ایجنٹ کی کیا مین ٹریننگ ہوتی ہے، تو آپ آ جائیں، جوائن کر لیں تاکہ ہمیں کچھ خبر مل جائے کہ آپ نے دھاندلی کس طرح کرنی ہے۔ اس لیے الیکشن تو ہونا ہے، وہ تو اپنا وہ کہتے ہیں نا بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، یہ تو آنی ہے، قربانی کی عید تو آنی ہے، دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہوگا۔ اس لیے مہربانی کر کے آپ یہ کریے کہ یہ وقت ملک کے لیے بہت مشکل وقت ہے، آپ کی معیشت تباہ ہوئی ہوئی ہے، اس وقت حالات خراب سے خراب تر ہو چکے ہیں، لوگ ایک وقت کی روٹی کو ترسے ہوئے ہیں، آپ نے ہر قسم کی وہ کہتے ہیں قانون جو ہے اس کی دھجیاں ادھیڑ دیں، جس طرح پولیس والوں نے پچھلے دنوں ظلم جس طرح میاں صاحب نے فرمایا کیا ہے، اور اس کے بعد آج آپ سارے کھڑے ہو کے اور اونچی اونچی باتیں کرتے ہیں، تو ہمارے لیے تو بہت ضروری ہے کہ الیکشن ہو، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ کوئی سوال جواب جی؟ آپ لوگ رول آف لا کی بات کرتے ہیں، یہ تشکیل ہوئی جو پچھلی سارا مسلمان ساتھ میں رول آف لا کو اصل عمر نے تسلیم کر دیا کہ قانون کی حفاظت ہونی چاہیے اور وہ جے آئی ٹی کے سامنے آپ لوگ جے آئی ٹی کے سامنے میں نے ابھی ان کو آلریڈی جے آئی ٹی کے سامنے اپنے وکیل میرے جا چکے ہیں، وہ آلریڈی اپلیکیشن رات 3:30 بجے، یعنی میں اس بات کی مبالغہ نہیں کرتی، ویسے ہم اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم شریف لوگ ہیں تو رات 3:30 بجے شاید پولیس دروازہ نہ کھٹکھٹائے، رات 3:30 بجے پولیس نے آ کے دروازہ کھٹکھٹا کے سمن دیا۔ اب آپ بتائیے کہ جب آپ جواب تیار کرتے ہیں تو وقت لگتا ہے نا جواب تیار ہونے میں، آپ ایک جے آئی ٹی میں بلا رہے ہیں مجھے، میرے پہ الزام لگایا گیا تو میں تیاری کروں گی، اب رات 2:30-3 بجے 3:30 4 بجے آ کے ہمیں جگا کے اور ہمارے ہاتھوں میں سمن دے رہے ہیں۔ ہم نے وکیلوں سے بات کی، میرے وکیل سب کے وکیل جو ہیں وہ آلریڈی جا چکے ہیں اور انہوں نے جا کے یہ ان سے لی ہے ایگزمپشن کہ جی ہم تیاری کر کے آپ کے پاس آئیں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آج آپ نے نواز شریف کو مقبول کا لقب دے کے بتایا ہے، آپ واحد ایک شخصیت ہیں جو بتا سکتی ہیں کہ نواز شریف بیمار تھے یا وہ جان بوجھ کر ایسے کر رہے تھے، ان کی رپورٹیں جعلی کیا ہوتی وہ ان کے کہنے پہ ہوتی ہے کیا وہ واقعی بیمار تھے؟ دیکھیں جی، بیماری بھی 2-3 قسم کی ہوتی ہے، ایک سیکنڈ، بیماری بھی 2-3 قسم نے بڑے ضروری بات پوچھی ہے کہ کیا بیمار ہوتے، ایک تو وہ بیماری ہے جو لا علاج ہے، ایک وہ بیماری ہوتی ہے جس کا علاج ہو۔ وہ ہمارے پاس جب ہسپتال میں آئے، ڈائگنوزز ان کی تھرومبوسائٹوپینک ایڈیوپیتھک تھرومبوسائٹوپینک پرپرا ان کی ڈائگنوزز تھی۔ ڈائگنوزز یہ تھی کہ ان کے پلیٹلیٹس جو ہیں وہ پراپرلی بن نہیں رہے اور یہ کسی میں کسی وقت بھی ہو سکتا ہے آٹو امیون ڈس آرڈر۔ علاج اس کا موجود تھا، ہم نے امیڈیٹلی ان کا علاج شروع کر دیا، سارے ٹیسٹ کرنے کے بعد یہ ڈائگنوزز کروائی، میں نے ہیماٹولوجسٹ کراچی سے بلوایا، ان کا علاج شروع کر دیا۔ ان کی 14 دن میں ریکوری ہو گئی، جس بیماری کے لیے وہ ہمارے پاس آئے تھے اس میں 14 دن میں ریکوری ہو گئی۔ گھر وہ جب اپنے ہسپتال میں جانا انہوں نے پسند فرمایا تو ان کا پلیٹلیٹ کاؤنٹ 70,000 ہو چکا تھا۔ ان کے کیونکہ وہ کرونکلی بیمار ہیں، دل کے مریض ہیں، جس طرح ان کی بیٹی کہتی ہیں ان کے دل کے اوپر بہت بیچاروں کا بوجھ پڑتا رہتا ہے اور وہ اس بوجھ کی وجہ سے مسلسل دل کی تکلیف سے گزرتے ہیں۔ 2 دفعہ ان کے آپریشن ہو چکے ہیں، وہ اپنا آپریشن کے بعد وہاں آپ کو پتہ ہے کہ بطور پرائم منسٹر بھی ان کا وہاں آپریشن ہوا، ہم نے ان کی سارا کارڈیک سٹیٹس بھی انویسٹیگیٹ کیا۔ ان کو کارڈیک کیتھیٹرائزیشن کی ضرورت تھی کہ ان کی ایک کروٹڈ جو تھی اس میں بلڈ فلو تھوڑا کم تھا۔ ان سے میں نے خود پرسنلی پوچھا کہ ہم یہ آپ کے لیے جو بھی آپ کروانا چاہتے ہیں ہو جائے گا، باہر سے معالج بلانا چاہتے ہیں تو وہ بھی بلا لیں گے، لیکن ان کا ارادہ اس لیے نہیں تھا کہ وہ تو بھاگنا چاہ رہے تھے یہاں سے۔ اب میں ان کے دل میں تو گھس کے نہیں دیکھ سکتی تھی نا کہ ان کا کیا ارادہ تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ وہ میں تو ایز اے ڈاکٹر اینڈ ایز سمبڈی جو مطلب ہمدردی کے طور پہ انسانی، اور خان صاحب نے، میں یہ بھی بتا دوں آپ کو، میں جب ہاسپٹل میں گئی ہوں تو خان صاحب نے مجھے یہ میسج دے کے دیا کہ آپ ان سے کہیں
علاج کے بارے میں کوئی ہم رکاوٹ نہیں ڈالیں. آپ بتائیے کسی کو باہر سے بلانا ہے تو ہم باہر سے بلائیں گے. اور یہ بات میں نے جا کے میسج دیا آپ کے سامنے اس لیے. ان کی طبیعت بہت اچھی ہو گئی تھی. وہ جب گئے ہیں وہ اس بات پہ کہہ کے گئے کہ میرے دل کی تکلیف جو ہے اس کا علاج صرف اور صرف فلیکس میں ہو سکتا ہے. اس لیے ہم نے کہا آپ چلے جائیے. کیبنٹ نے اجازت دے دی. ہم نے کہا آپ چلے جائیے, کیبنٹ نے اجازت دے دی, لیکن مہربانی کر کے رپورٹیں ساتھ بھیجتے رہیے گا تاکہ ہمیں پتہ چل جائے. میں نے پرسنلی ان کے فزیشین کو 2 دفعہ فون کیا کہ ان کو کہیں انکار کریں ساری باتوں کو. میں نے ان کو دسمبر میں فون کیا. میں نے کہا بھیا کچھ تو بھیجو اگر تمہیں ایکسٹینشن چاہیے. اس نے وہ پرانی رپورٹ کھا کے بھیج دی. پھر میں نے فروری میں فون کیا. میں کہا کچھ تو بھیجو. انہوں نے کہا جی اب ان کی کارڈک کیتھیٹرائزیشن ہوئی. وہ نیت علاج واسطے ہوئے کہ پھر تے بندہ علاج کروا ہی لینا. وہ نیت ہی نہیں سی علاج دی, نیت تو دوڑن دی سی. اب میں تو کسی کی نیت کو نہیں سمجھ سکتی, نہیں جو اللہ جانتا ہے اور اللہ ہی اس کی نیت کو جانتا ہے. ہم نے تو بالکل ایک اچھے سوچ کے ساتھ ہی سارا کچھ کیا. لیکن وہ بیچارے جو ہیں نا, ان سے دیکھیں نا, ایون فیلڈ اپارٹمنٹ میں رہنے والے کیسے رہیں گے ہماری جیل کے اندر. جیل ذرا مشکل جگہ ہوتی ہے. بی بی اپنے جلسوں میں کہتی ہے کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی. عمران خان کے اوپر جو کیسز ہے, آج آپ نے بھی کہہ دیا ہے کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی. خان صاحب ان کیسز میں سے کس طرح نکلے گی جو ان کے خلاف چل رہے ہیں مختلف نوعیت کے. دوسرا, امریکہ کے خلاف آپ لوگوں کا بیانیہ تھا کہ ہم غلام نہیں ہیں, ایبسولوٹلی ناٹ ہے. اور جو سازش ہوئی تھی اس میں امریکہ انوالو ہے. اچانک سے ایسا کیا ہو گیا ہے کہ امریکی کانگریس کے لوگ یا امریکی جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں بیان دینا شروع کر دیے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں اپوزیشن جو حکومت والے کہ انہوں نے پیسے لے کے لابنگ کروائی. اس میں کس کی ہے؟ میرا خیال ہے سب سے بڑی یہ بات ہے کہ امریکہ کے کانگریس والے ہمارے حق میں بیان دے رہے ہیں نا, ہم تو ان کے حق میں بیان نہیں دے رہے نا. تو بجائے یہ کہنے کہ ان کو یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ ہم غلام نہیں ہیں. پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ وہ جو انہوں نے ہم سے سوال کیا ہے, ہم غلام نہیں ہیں, اس لیے امریکہ کے کانگریس والے ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں. انہیں بھی سمجھ آ گئی ہے کہ یہ جو تحریک انصاف ہے اسی کے پیچھے ساری قوم کھڑی ہوئی ہے. کیونکہ اب تو میرا خیال ہے کہ کوئی نابینا بھی ہو تو شاید اس کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ اس وقت پاکستان کے حالات کے. آخر میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ میں خاص طور پہ بڑی شکر گزار ہوں سیما انور کی. یہ ہماری وہ ہیں ماسٹر ٹرینر اور یہ مسلسل ٹرین کر رہی ہیں. نون لیگ والے تسی آپ نے کوئی پولنگ ایجنٹ ٹرین کروانا تو بھیج دینا سی انہوں نے سمجھا دیا, کیونکہ ہم نے وہ طریقہ سیکھ لیا ہے. جی نہیں دھاندلی کا نہیں, دھاندلی ہم نے ہمارے آپ کو پتہ ہے کہ پولنگ ایجنٹ کی کیا مین ٹریننگ ہوتی ہے کہ آپ نے دھاندلی کس طرح روکنی ہے. تو آپ آ جائیں, جوائن کر لیں تاکہ ہمیں کچھ خبر مل جائے کہ آپ نے دھاندلی کس طرح کرنی ہے.